یہ ریاست اور اس ریاست کی جو پالیسیز ہے وہ عوام دشمن ہے. یعنی میں سب سے پہلے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں پشتون قوم کی. پشتون قوم گزشتہ 76 سالوں سے اس ملک میں چکے کی آٹی کی طرح پس رہے ہیں. بلوچستان میں آپ دیکھ لیں, بلوچ عوام آپ دیکھ لیں, انفورس ڈس اپیرنس مطلب ایک بہت ان ایتھیکل اور ایک پولیٹیکل ایشو ہے جس کو ایک سینسیبل وے کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ضیاء کی پالیسیز, آپ دیکھ لیں جب افغان وار شروع ہوتی ہے تو اس میں ہمارے جو شاہی جرنیل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنائیں گے. وہ آپس میں پیس کے لیے آ رہے, امن کے لیے آ رہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ دنیا کو ایک اچھا سا پیغام دے رہے. فار ایگزامپل اگر دیکھو وہ دونوں مسلم کنٹریز نہیں ہیں. دیکھو ہم لوگ اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان کیا ہے, امن پسند ہونا چاہیے, انتشار پسند نہیں ہونا چاہیے, شدت پسند نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم لوگ سارا اپنا غلبہ پر ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں سب کچھ ہم میں ہے. بالکل, میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو چیزیں ہم میں ہونی چاہیے بلکہ ہم سے اپوزٹ ریلیجن والوں میں وہ آپس میں دیکھو اگر دشمن بھی ہے لیکن وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں. ملٹائی نیشنل اسٹیٹس ہیں, وہاں پہ جتنی بھی ایتھنیسٹیز رہتی ہے, جہاں پہ جتنی بھی لینگویجز زیادہ ہوتی ہے وہ ایک گلدستے کی مانند خوبصورتی ظاہر کرتی ہے. لیکن یہ ریاست پشتون قوم پر, بلوچ قوم پر, سندھی قوم پر, ہزارہ قوم پر, گلگتی قوم پر ایک لینگویج جو کہ ان کی ہے ہی نہیں, یہ توپنے کی کوشش کر رہی ہے گزشتہ 76 سالوں سے. یہ توپنا تو الگ بات ہے, اور اس کے بعد جو انڈیجنس لینگویجز ہے, جو انڈیجنس کلچرز ہیں, ان کو وہ ڈسٹروائے کر رہی ہے, اسٹیٹ انڈوکٹرینیشن کر رہی ہے. ایسے حالات میں نہ ہی یہ ملک, اس ملک کے عوام اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے, اور کمپیریٹیولی پھر آپ انڈیا کو دیکھ لیں, ان کی پالیسیز بہت براؤڈنڈ ہے. وہ ٹریڈ کرتی ہے, وہ امپورٹ ایکسپورٹس کرتی ہے, وہ کنسسٹنٹلی پالیسی میکنگ کرتی ہے. ایک ڈیموکریٹک وے آف لیونگ ہے ان کا. ہمارے اپنے اندر اتفاق نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے. ہم لوگ سارے پٹھان, پنجابی, سندھی, سرائکی ان چیز میں بٹے ہوئے, تو ہم لوگ خاک امن قائم کریں گے. اگر فار ایگزامپل میں اگر کسی پنجابی سے ملوں, میں بذات خود پٹھان ہوں, تو میں اسے نفرت کروں گا, آپ لوگ ہمیں حقوق نہیں دے رہے ہو, وہ نہیں دے رہے ہو, یہ نہیں دے رہے ہو. تو یہ چند چیزیں ہیں جو نہ ہمیں سکون قائم کرنے دے رہی ہے بلکہ ہمارے کنٹری کو بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہے. انڈیا کے فارن افیئر منسٹر ڈاکٹر جے شنکر اس وقت قطر میں موجود ہیں ٹو ٹاک آن گلوبل پیس. جی ہاں, آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں. انڈیا کے فارن افیئر منسٹر ڈاکٹر جے شنکر کو دوحہ فورم پر بلایا گیا ہے گلوبل پیس پر بات کرنے کے لیے, جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان اس کا حصہ نہیں ہے. پاکستان کو نہیں بلایا گیا. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ ایک وقت تھا کہ اس طرح کی انٹرنیشنل میٹنگ پر پاکستان کو بلایا جاتا تھا, لیکن ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے ملک کا اس قدر بیڑا غرق کر دیا ہے کہ کوئی بھی ہمیں بلانا پسند ہی نہیں کرتا, کوئی بھی جو ہے ہمیں انگیج ہی نہیں کر رہا. بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ عرب ممالک پاکستان کی جگہ انڈیا کو دے رہے ہیں. اسی پہ آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں, تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. ہم بحیثیت سیاسی ورکر اس چیز کو تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں. 1947 کے بعد جب یہ دونوں ممالک بنتے ہیں تو ایک طرف ایک سیکولر ریاست کا وجود قیام میں آتا ہے جو کہ بالکل کلیئر ہوتی ہے, اور دوسری طرف 1947 میں جب یہ ریاست بنتی ہے جس میں ہم ابھی رہائش پذیر ہے, تو وہ ایک اسلامی اور ایک ریلیجس آئیڈیالوجی پہ بنتی ہے, جس میں اس ملک کا جو جھنڈا ہے وہ تو بظاہر تو یہ دکھاتا ہے کہ جس میں سفید جو رنگ ہے وہ مائنورٹیز کا ہے, لیکن پھر اسی ملک کا آئین کہتا ہے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر تب تک کوئی نہیں بن سکتا جب تک وہ مسلمان نہ ہو. اچھا, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو تاریخی تناظر میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان بحیثیت ریاست کو اپنی پالیسیز جو کہ گزشتہ 76 سالوں سے یہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں, امپلیمنٹیشن کر رہی ہے جن کے, ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. سیٹو سینٹو ایگریمنٹس آپ دیکھ لیں, یا باقی جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں وہ شاید ان سے بخوبی واقف ہو. یہ ریاست اور اس ریاست کی پالیسیز ہمیشہ سے اسی طرح رہی ہے کہ وہ اس خطے میں اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, یا باقی جتنے بھی یہاں پہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, ان سب کے بیچ میں ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہے. جس طرح ہم اکیڈمیکلی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں جو لیسٹ انٹیگریٹڈ اکانومی ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی ہے, جس میں تجارت نہ ہونے کی وجہ سے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ نہیں ہوتا ہے دوسرے ملکوں کی طرف سے, وہ پاکستان کی وجہ سے ہے. اور پھر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوویت یونین اور امریکہ کی وار ہوتی ہے تو اس میں انڈیا بحیثیت ایک ملک
इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली जहाँ भी किसी के साथ हो, लेकिन वो किसी दूसरे रियासत पर डिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन ये रियासत दूसरे ममालिक के कंधों पर गुज़श्ता 76 सालों से सफ़र करती आ रही है। इंडिया को आप देख ले, वहाँ पे बिल्कुल दूसरे इथनिसिटीज़ रहती है, लोग रहते हैं, मतलब दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है वो। इंडिया इस वक्त अभी दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज़ में है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ में फॉल करता है, पॉलिटिकली इनस्टेबल है, सोशली बैंकक्रप्ट है, इकोनॉमिकली डिफ़ॉल्ट है। तो एक ऐसे हालात में जहाँ पे आप तीसरे ममालिक की दुनिया में आप रहते हैं, आप ज़िंदगी गुजारते हैं, ना ही आपकी इकोनॉमी अपनी है, ना ही आप सोशली स्टेबल है, ना ही आप पॉलिटिकली स्टेबल है। ये रिजीम्स आप देख ले, ये इनडायरेक्ट मार्शल लॉज आप देख ले, जिस तरह की ये लोग आइन साजी कर रहे हैं इस मुल्क में। तो एक ऐसे हालात में जहाँ पे अमन के लिए कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही हो, तो मेरा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान को उन्हें बुलाना चाहिए। ठीक है सर, मैं एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान को बुलाना नहीं बनता, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त एक तो सियासी इस्तेकाम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मुल्क में खुद अमन नहीं है। जब यहाँ पर जो है हमारी आवाम बेचैन बेताब रहेगी, रोटी के लिए लड़ेगी, मरेगी, खुदकुशियाँ करेगी, और सियासत की वजह से हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो इस वक्त बैठे हुए हैं कतर के अंदर, वो एक बड़े बड़े प्लेयर जो हैं तस्वुर किए जाते हैं। उन्हें पता है कि इंटरनेशनल फॉर्म पे किस तरह से खेलना है, किस तरह से इंडिया को पूरी दुनिया के आगे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि सर इस वक्त पूरी दुनिया को इंडिया की ज़रूरत है और पाकिस्तान की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ ना, यही अर्ज़ मैं कर रहा हूँ ना कि ये रियासत और इस रियासत की जो पॉलिसीज़ हैं वो अवाम दुश्मन है। यानी मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ पश्तून कौम की। पश्तून कौम गुज़श्ता 76 सालों से इस मुल्क में चक्के की आटी की तरह पिस रहे हैं। बलूचिस्तान में आप देख लें, बलोच अवाम आप देख लें, इनफोर्स डिसअपेरेंस मतलब एक बहुत अनएथिकल और एक पॉलिटिकल इशू है जिसको एक सेंसिबल वे के साथ डील नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आप देख ले ज़िया की पॉलिसीज़ आप देख ले, जब अफ़गान वार शुरू होती है तो उसमें हमारे जो शाही जर्नैल है वो ये कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाएंगे, जो कि एक आज़ाद रियासत है, उनका अपना आइन है, उनकी अपनी टेरिटरी है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है। आप जब एक रियासत से छलांग लगाते हैं दूसरी रियासत में, उनकी गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में आप इंटरफेरेंस करते हैं, उनकी गवर्नमेंट्स को तोड़ते हैं और फिर आप फ़ख्रिया अंदाज से कहते हैं कि ये हमारा 5वां मुल्क है। उसके बाद आप देख ले दुनिया जहान में जितने भी मल्टी नेशनल स्टेट्स हैं, वहाँ पे जितनी भी इथनिसिटीज़ रहती है, जहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस ज़्यादा होती है, वो एक गुलदस्ते की मानंद खूबसूरती ज़ाहिर करती है। लेकिन ये रियासत पश्तून कौम पर, बलोच कौम पर, सिंधी कौम पर, हज़ारा कौम पर, गिलगिती कौम पर एक लैंग्वेज जो कि उनकी है ही नहीं, ये तोपने की कोशिश कर रही है गुज़श्ता 76 सालों से। ये तोपना तो अलग बात है, और उसके बाद जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस है, जो इंडिजिनस कल्चर्स है, उनको वो डिस्ट्रॉय कर रही है, स्टेट इंडोक्ट्रिनेशन कर रही है। ऐसे हालात में ना ही ये मुल्क, इस मुल्क के अवाम अपने मुल्क के साथ खड़ी है, और कंपैरेटिवली फिर आप इंडिया को देख लें, उनकी पॉलिसीज़ बहुत ब्रॉड है, वो ट्रेड करती है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करती है, वो कंसिस्टेंटली पॉलिसी मेकिंग करती है, एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग है उनका। तो ये दोनों बहुत इनकम्पेरेबल चीज़ें हैं जिनको हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। दुनिया ठीक कर रही है। अगर दुनिया पाकिस्तान की जगह पर या अरब ममालिक की हम बात करें खास कर, तो अरब ममालिक अब पाकिस्तान की जगह पर इंडिया को ले आए हैं, पाकिस्तान को इंडिया के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो फिर तो अरब ममालिक ने बिल्कुल ठीक किया है जो कुछ आप बता रहे हैं। उसके बाद देखिए मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ, यही अर्ज़ मैं करूँगा। हम जिस दौर में रह रहे हैं, इस मुल्क में लिबरल डेमोक्रेसी क़याम पजीर है, और इकॉनमी के लिए अगर कोई स्टेट डिफ़ॉल्ट हो, ग्लोबल पावर में वो कोई स्टेक नहीं रखती है। इंडिया इस वक्त, मैंने जैसे कहा कि ये दुनिया की 5 बड़ी इकॉनमीज़ में एक इकॉनमी है, ग्लोबल पावर में वो अपना स्टेक रखती है, और इसी तरह जो जितने भी ममालिक है वो इनके साथ ट्रेड करती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है। पाकिस्तान के साथ जो हमसाया ममालिक है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ईरान हो, वो ट्रेड करते ही नहीं है, ना ही पाकिस्तान करता है, ना ही वो करते हैं। और जिस तरह आपने बात की, देखें अरब ममालिक जितने भी हैं वो बिल्कुल एक सीधे ट्रैक पे चल रहे हैं, उनको अपनी इकॉनमी की फ़िक्र है, उनको अपने आवाम की फ़िक्र है, वो आवाम दोस्त पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाती है और उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन भी करती है। लेकिन ये रियासत जो है, ये रियासत इनकन्सिस्टेंटली पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती है। मतलब आप अलमिया देख लें कि ये इस मुल्क को बने हुए 76 साल हुए हैं, बज़ाहिर तो ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है,
لیکن ایک بھی کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا ہے جہاں پہ مینڈیٹ چوری نہیں ہوا ہے. اور وہ لوگ جو پہلے نعرہ لگایا کرتے تھے بھٹو کے وقت میں کہ روٹی کپڑا مکان، وہ آپ دیکھ لیں آج پشتون بلوچ قومی صوبے میں کیا کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دو قومی صوبے میں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ دوسری جو جماعتیں ہیں جن کی خیبر پختونخوا میں گورنمنٹس رہی ہے، جو پنجاب میں ابھی چیزیں چل رہی ہیں، دیکھیں آپ اتنا سنگین مسئلہ ہے اسموک کا لاہور میں، اور یہ جو ہماری گورنمنٹل سٹرکچر ہے، جو گورنمنٹ ہے، کتنی کوتاہی یہ لوگ برت رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت افسوسناک ہے، مایوس کن ہے سیاسی کارکنان کے لیے، جمہوری لوگوں کے لیے، جمہوریت کے لیے. ریاست کو ایسے پالیسیز انٹروڈیوس کرنے چاہیے جو کہ عوام دوست ہو، جو کہ عوام کے لیے ہی ہو. ایسے پالیسیز نہ ہو جو آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہو، جو کہ امریکہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہو، جو کہ برٹش کولونائزرز کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہو، اور آپ اس کو بزور بازو آپ امپلیمنٹ کروا رہے ہو. اس طرح ملک ترقی نہیں کرے گا، نہ ہی آپ کو امن کے لیے کوئی دوسرا ملک انٹروڈیوس کروائے گا، نہ ہی آپ کو کال کرے گا. جی اس کی بہت زیادہ ریزن ہے. اب کون سی ریزن میں بیان کروں جس کی وجہ سے یہ اس میٹنگ کے بارے میں یا ہمارے پاکستان کے بارے میں ڈسکس کریں. انڈیا جو ہے نا اس وقت وہ بہت فاسٹ اور بہت آگے جا رہا ہے. وہ ہر چیز کو وہ پیچھے کر کے وہ خود آگے جا رہا ہے. ہر طرح کے وہ اپنے جو ریلیشن ہے وہ بڑھاتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہم نے دنیا اپنے آپ کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، دنیا کی دوڑ میں ہم نے کیسے آگے نکلنا ہے. کیونکہ وہ جو منسٹر ہیں، جو لوگ ہیں، جو ان کے سیاستدان ہیں، وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہمارے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں، وہ اپنے پیسے کے ساتھ سنسیئر ہیں. اس لیے کہ جو ہمارے حکمران ہیں اس وقت جو ہے نا، آپ جو بھی دیکھ لیں، چینل دیکھ لیں، اس پر ایک ہی ڈسکس ہو رہی ہے، بجائے ہم اس بات کو ڈسکس کریں کہ ہمارے ملک میں کیا آنا چاہیے، بجلی کا کیا ایشو ہے، بے روزگاری کا کیا ہے، یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، کیسے اس کو روکا جائے. اس کے متعلق کن لوگوں کے ساتھ، کن ملکوں کے ساتھ ہم میٹنگ کریں، بیٹھیں، ان سے ڈسکس کریں جو ہمارے ساتھ سرحدیں لگتی ہیں. کیسے ملیں ان ممالک کے ساتھ جن سے ہماری سرحدیں ملتی ہیں. ہر ایک کے ساتھ تو ہماری لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد لگتی ہے، افغانستان سے ہمارے مسئلے مسائل ہیں. انڈیا کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل ہیں. ایران کو آپ دیکھ لیں، ایران سے ہماری بھی کوئی اچھی نہیں بنتی. آج تک ایران اور پاکستان کا گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہی نہیں پورا ہو سکا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور بڑی اچھی بات کی ہے، مگر میں ایک بات کروں گا، پتہ نہیں میری بات کو مائنڈ نہ کرے، برا نہ منائے، کیونکہ جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے وہ کہنی چاہیے. ہم خود ہی ریلیشن اچھے بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اگر ہم اچھے ریلیشن بنائیں گے، ہمارا جو آنے والا انکم ہے، جو ہماری جو میں منسٹر ہوں یا میرے کوئی پوسٹ ہے، تو میں چاہوں گا نہیں کہ میری کسی کے ساتھ اچھا ہو، کیونکہ اگر میں کسی کو برا کہوں گا تو مجھے وہ پیسہ دیں گا دوسرے والے. تو اس لیے ہم خود ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی کا اچھے ریلیشن بنے. ہم کسی کے ساتھ اچھا دوست کے ساتھ بیٹھے، ہم کسی کے چائے پئیں، کسی کے گھر جائیں. کیونکہ دشمن بھی ہو نا تو اس کے بھی پیار سے بات کی جائے، اس سے پیار سے بات کی جائے، وہ فالو کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ مطالبات یا آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس پر ایگری کروں گا، چلے میں ایسے نہیں ایسے کر لیتا ہوں. کچھ بات سمجھ میں آتی ہے. اب یہ نہیں کہ سارا کچھ اگر فاضل میں ہی ہوں کہ جی میں ہی ٹھیک ہو جاؤں، نہیں. کچھ اپنی غلطی ہوتی ہے، اپنی غلطی کو بھی ماننا چاہیے. کوئی دوسرے کی غلطی کو بھی کہنا چاہیے کہ تمہاری یہ غلطی ہے. پھر یہ تیسرا بندہ آ کے اس کی صلح کرواتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیا کے جو فورن افیئر منسٹر ہیں ڈاکٹر جے شنکر، جو اس وقت قطر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں گلوبل پیس میٹنگ کے لیے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے پلیئر ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کو انڈیا کی ضرورت ہے اور میں نے انڈیا کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے. وہ اپنے ملک کو ایسے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ ہکا بکا رہ جاتا ہے. ہر ملک انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان سے ہاتھ چھڑوا رہا ہے. یہی تو بات ہے کہ گلوبل کا مطلب ہے ورلڈ، ٹھیک ہے نا. گلوبل کا یہی مطلب بنتا ہے کہ ورلڈ کے اندر جو اس وقت جو صورتحال ہیں، تو وہ ہر بندہ ہر ممالک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے ترقی کروں. جیسے کہ ایک بندہ کپڑے پہنتا ہے، اس کو دوسرے بندہ کو دکھانے کے لیے وہ اوپر کوٹ بھی پہنتا ہے، وہ پینٹ پہنتا ہے، اس کے شرٹ بھی پہنتا ہے. کیوں پہنتا ہے؟ کہ لوگ دیکھیں. ہم جو ہے جو پہنے ہوئے ہم وہی اتاری جا رہے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے ننگے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو کمپرومائز کریں، دوسروں ملکوں کو جو ہمیں جو چاہیے ہم ان سے ڈسکس کریں کہ ہمارے ساتھ یہ آپ جو ریلیشن بنائیں، گیس کا ریلیشن بنائیں، پٹرول کا ریلیشن بنائیں، ہمارے ساتھ پٹرول ہمیں دیں، ہم سے لیں، ہمارے پاس جو معدنیات ہیں وہ لیں ہم سے، جو ان کے پاس ہے وہ ہمیں دیں. پھر یہ اس طرح بنتا ہے. اب یہ جب بھی دیکھیں، میں بڑے افسوس کے ساتھ، میری ماشاءاللہ 50 ایج ہو گئی ہے، مگر میں نے ابھی تک جو ہے نا دیکھا ہے یہ کہ اب ایک دوسرے کی ہم ٹانگیں کھینچ رہے ہیں.
टांगे खींच रहे हैं। यही तो हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि हम अपने लोगों को सपोर्ट ही नहीं करते, हम एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। इंडिया की तरक्की का राज ये कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनकी लॉबी बनी हुई है। फिर हम कहते हैं कि भाई इंडियंस की लॉबी बनी हुई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने, भाई तुम लोग भी लॉबी बना लो, तुम लोग भी इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट करो। आप लोग कहते हो भाई इसकी टांग खींचो, अपना पेट भर जाए, दूसरा भाड़ में जाए। देखिए ना कि बड़ी अच्छी अपने फिर मुझे अच्छा लगा है आपके सवाल का जवाब देने के लिए। एक बंदा व्हाट्सएप बनाता है, व्हाट्सएप के अंदर वो उन लोगों को ग्रुप में शेयर करता है जो उसके साथ उसके माइंड को समझते हैं, उसके कारोबार या लिंक्स बनाते हैं। वो ऐसे फजूल आदमी को अपने व्हाट्सएप में कभी ऐड नहीं करता जो उसके दूसरे मेम्बरान को भी वो दोस्तों को ख़राब करे, या कोई ऐसी लूज टॉक बात करे, या ऐसी कोई बेहुदा बात करे जिसकी वजह से दूसरे लोग भी बुरा मनाएं कि ये इसको कहते हैं फौरी इसको डिलीट करें, इसको रिमूव करें कि ये बंदा क्यों आया हमारे इस ग्रुप में, हमारी गैदरिंग में क्यों आया, ये हमें आपस में लड़ाना चाह रहा है। बात यही है कि हमें चाहिए कि हम ये मुल्क के बारे में सोचें बजाय अपने बारे में सोचें। 3-4 ऐसे हैं ख़ानदान या लोग कह लें या बंदे कह लें या वज़ीर कह लें या सफ़ीर कह लें, कुछ भी कह लें, वो जब तक हमारे मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे ना, है वो भी हमारे हिस्से हैं, हमारे फैमिली के हिस्से हैं, हमारी मुल्क के हिस्से हैं, मगर उनको चाहिए प्लीज़ कि हमारे मुल्क के बारे में सोचें। हम हमारे पास एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ा हमारा मसला है एजुकेशन का। एजुकेशन हमारी अच्छी होगी, हमारा हर बच्चा बड़ा बुजुर्ग पढ़ा लिखा होगा, वो अच्छे तरीके से बात कर सकता है। कोई बात एजुकेशन का मेयार हमारे मुल्क में है, हम अपने बच्चों को तो यही सिखा रहे हैं कि वो भी हमारा दुश्मन है, वो भी हमारा दुश्मन है, हमने इस सन में इसके साथ ये किया, हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। हम अपने बच्चों को किताबों में भी तो दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं सिखा रहे ना, मसला ये है। यही तो बात है ना कि हमारा जो इनकम है, सोर्सेज इनकम है, बजाय हम तिजारत करके इनकम कमाएं, हम ऐसे इनकम कमा रहे हैं। देखिए ना, हमारा जितना भी हम किसी को कुछ बुरा कहेंगे, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बुरा कहूँगा तो आपकी जो फ्रेंड है वो मुझे अप्रिशिएट करेगी, वेरी गुड भी आपने उसको बुरा कहा है, वो इसलिए कि आपसे वो जेलस है। अगर वो आपके साथ सिंसियर होगी वो मुझे डांटेगी कि खबरदार मेरी फ्रेंड के बारे में या मेरे दोस्त के बारे में आपने आपका जुर्रत क्या है कि आप ऐसी बात करें। सर आपको पता है पिछले दिनों पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सऊदी अरेबिया गए हुए थे एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, वहाँ पे उन्हें अरब ममालिक ने पीछे लाइन में खड़ा कर दिया, अपने साथ खड़ा करना भी मुनासिब नहीं समझा, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पे जंगल में आग की तरह फैल गई थी। यही तो बात है। देखिए ना, अगर वो बड़े कहते हैं ना कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा ही होता है, ये सिंपल सी बात है, ये इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आप बुरा करेंगे तो आप बुरा ही होगा, आप बुरे लोगों में बैठोगे तो आप बुरा ही पेंट होंगे। अगर आप अच्छे लोगों से बैठेंगे, बात करेंगे तो आप अच्छे नमाज पढ़ेंगे, आप लोगों को आपको नमाजी ही कहेंगे। आप बुरी जगह से निकलेंगे, आपको लोग कहेंगे ये गलत है। आप बेशक जितने मर्जी अच्छे हों, पाक साफ हो, मगर जो आपकी रेपुटेशन है ना वो आपकी शख्सियत को बताती है। शख्सियत होने बहुत अच्छी है। यानी हमने अपनी रेपुटेशन इस तरह की बना ली है कि दुनिया हमें बुरे अलकाब से बुलाना पसंद करती है। सर वो बुला रही है, बुलाना पसंद नहीं करती, वो बुलाती है। उनको पता चल गया कि हम कौन हैं, हमारी हैसियत क्या है। वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि बेकारी इज न्यू चूस, या जो भी लफ्ज़ है कि बेगर कांट बी चूज़र। यस, कब जो फ़कीर है वो अपनी चॉइस कोई भी नहीं कर सकता। तो यही मसला है ना कि हमने तो खुद अपने आप को बता दिया कि हम कौन हैं। अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है, मैं अगर अच्छे कपड़े पहन के जाऊँगा तो लोग फिर भी मुझे वेलकम करेंगे कि यार इसकी शख्सियत तो है ना, इसकी कोई पर्सनैलिटी है, इसका कोई मेयार है। अगर मैं फटे कपड़े पहन के जाऊँगा तो मुझे कहेंगे यार इस साइड पर होकर बैठ जाओ, उधर बैठो, आप क्यों आ रहे हो इधर। ठीक है ना, इंसान ने अपनी इज़्ज़त खुद बनानी है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देनी अल्लाह ने है। अल्लाह जिसको इज़्ज़त देता है वो चाहे फ़कीर भी है ना, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है तो उसकी मजबूरी है कि करनी पड़े, क्योंकि अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है। जिसकी इज़्ज़त ना हो तो वो चाहे जितना मर्जी कुछ कर ले, वो इज़्ज़त नहीं करवा सकता। हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एवरी इफेक्ट देयर इज़ अ रीज़न, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग अमन की बात करें, ग्लोबल पीस का मतलब है कि पूरी दुनिया में हम लोग अमन कैसे कायम कर सकते हैं, मतलब वो क्या क्या वजूहात है जिसकी वजह से अमन कायम नहीं होती है। देखो, अगर इंडिया वालों को उन्होंने बुलाया है इस मीटिंग में कि मतलब अमन कैसे कायम किया जा सकता है ग्लोबल पीस के हवाले से, अगर पाकिस्तान को नहीं बताया है, नहीं बुलाया है, तो इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले कि पाकिस्तान ख़ुद एक ऐसी बदअमनी का एक ऐसी लपेट में आया है कि हर बंदे से अगर पूछे इंडिविजुअली,
وہ کیا کرتا ہے, وہ بولتا ہے کہ مجھے امن چاہیے, میں امن پسند انسان ہوں. اور اسی وجہ سے دیکھو ہمارے بہت سے جو اسٹیٹ ہے وہ اگر ہم لوگ امن چاہتے ہیں نا, تو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. دیکھو سب سے جو مین پوائنٹ ہوتا ہے, جو ایک اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا جو بیسک پلر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ پولیٹکس ہوتا ہے. پولیٹکس ہوتا ہے, اسی طرح ریلیجن ہوتا ہے, اور بھی چیزیں ہوتے ہیں. مطلب ہم لوگ اگر دیکھا جائے امن کے بارے میں ہم لوگوں کو کیوں نہیں بلا رہے, سب سے پہلا ریزن جو ہے وہ ہمارا جو پولیٹکس ہے اس کے اندر خود امن نہیں ہے, وہ خود یہ نہیں چاہتے ہیں. دیکھو اگر فار ایگزامپل عمران خان کو دیکھو, باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس کا پوزیشن ایک دوسرے کے خلاف ہے, کوئی ایک بات کر رہا ہے, وہ دوسرا بات کر رہا ہے. اسی وجہ سے ہمارے اپنے ملک میں امن نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ریلیجیس پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں نا, تو اسلام کا جو بیسک مضمون ہے وہ انسانیت. اور جب ہمارا ملک بنا ہے, اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, کہ مطلب ہم لوگوں نے اسلام کے کیا کرنا ہے, اسلام کے دائرے میں رہ کر ہم لوگوں نے امن قائم کرنا ہے. تو اصل دنیا کو جو پیغام دینا ہے وہ ہم مسلمانوں نے دینا ہے کہ امن کیا چیز ہے, امن کس کو کہتے ہیں, امن کا پرپز کیا ہے. جب ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم آپس میں ہم خود آپس میں سکون نہیں ہے ہمارے اندر, میں کسی ایک کو دیکھتا ہوں وہ بھی آنسو گرا رہا ہے, کیوں رو رہے ہو, امن نہیں ہے. ایک دوسرے کو دیکھو کئی اور تحریکیں نکل رہی ہے, کس چیز کے خلاف, کہ ہمیں امن چاہیے. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل جو پارٹیز ہے, جو پولیٹکس جو آج کل پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, صرف ہم نہیں دیکھ رہے بلکہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہے ہے کہ پاکستان کس انداز سے چل رہا ہے. کیوں سر آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان میں اگر امن نہیں ہے تو ہمیں گلوبل پیس میٹنگ کے لیے کیوں بلایا جائے گا, کہ دنیا میں امن کس طرح قائم کرنا ہے, اس میں پاکستان اس کا حصہ نہیں ہو سکتا. آپ کو شاید یہ خبر پتا ہو کہ پچھلے دنوں رشیا کے اندر برکس میٹنگ ہوئی تھی, جہاں انڈیا اور چائنا نے ہاتھ ملا لیے صرف اسی لیے کہ کس طرح پوری دنیا میں جو ہے وہ ہم گلوبل پیس قائم کرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا اور چائنا کی جو دشمنی تھی, جو لڑائی تھی, وہ لداخ کی وجہ سے تھی, اور پاکستان اور انڈیا کا بھی سیم مسئلہ ہے کشمیر کو لے کر. لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا نے اور چائنا نے ہاتھ ملا لیا, صرف اور صرف کیوں, کہ کس طرح ہم جو ہے پوری دنیا میں جو ہے پیس قائم کر سکتے ہیں. صرف اور صرف امن کے لیے, گلوبل پیس کے لیے انڈیا اور چائنا نے ہاتھ ملا لیا. اور اب جو دیکھیں قطر کے اندر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے فارن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر, گلوبل پیس کے لیے. انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ سکون کا متلاشی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب بندہ سکون کا متلاشی ہو جاتا ہے تو وہ بندہ وہ جگہ ڈھونڈتا ہے, اس پرپس کے لیے جاتا ہے جہاں وہاں پروسپیرٹی ہو, وہاں خوشحالی ہو, امن ہو, پیس ہو, لوگ خوشحال ہو, ترقی کر رہے ہو, اور بھی بہت سی چیزیں کر رہے ہو. تو دیکھو اگر دو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں وہ مطلب بہت عرصے سے وہ دشمن رہے کہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے نا. دیکھو اگر وہ آپس میں پیس کے لیے آ رہے, امن کے لیے آ رہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ دنیا کو ایک اچھا سا پیغام دے رہے. فار ایگزامپل اگر دیکھو وہ دونوں مسلم کنٹریز نہیں ہیں. دیکھو ہم لوگ اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان کیا ہے, امن پسند ہونا چاہیے, انتشار پسند نہیں ہونا چاہیے, شدت پسند نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم لوگ سارا اپنا غلبہ پر ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں سب کچھ ہم میں ہے. بالکل میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو چیزیں ہم میں ہونی چاہیے, بلکہ ہم سے اپوزٹ ریلیجن والوں میں وہ آپس میں دیکھو اگر دشمن بھی ہے لیکن وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں. بالکل امن چاہتے ہیں, ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. آج کل کی دنیا اگر دیکھا جائے کتنے ترقی کر چکی ہے, لیکن پاکستان کے لوگ دیکھو پتہ نہیں کس کس مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں. سب سے بیسک جو رائٹ ہے پاکستان بنا اسی چیز کی تھا کہ مطلب اسلامی جمہوریہ, یہاں پہ امن ہونی چاہیے, لوگوں کو سکون ہونا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کس چیز کے لیے کوشش کی تھی, علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا, لیکن آج تک وہ خواب پتہ نہیں نامکمل ہے. ہمیں تو بالکل اس کا کوئی بھی اس طرح کا چیز نہیں نظر آ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اب جو عرب ممالک ہیں وہ پاکستان کو ریپلیس کر رہے ہیں انڈیا کی جگہ, اور یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل دیکھو وہی چیز واپس آ گئی نا کہ ہمارے اپنے اندر اتفاق نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے. ہم لوگ سارے پٹھان, پنجابی, سندھی, سرائکی ان چیز میں بٹے ہوئے, تو ہم لوگ خاک امن قائم کریں گے. اگر فار ایگزامپل میں اگر کسی پنجابی سے ملوں, میں بذات خود پٹھان ہوں, تو میں اسے نفرت کروں گا, آپ لوگ ہمیں حقوق نہیں دے رہے ہو, وہ نہیں دے رہے ہو, یہ نہیں دے رہے ہو. تو یہ چند چیزیں ہیں جو نہ ہمیں سکون قائم کرنے دے رہی ہے, بلکہ ہمارے کنٹری کو بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہے. ہر پاکستان کی جگہ انڈیا کو کیوں لایا جا رہا ہے پورے عرب ممالک میں؟ کیا وجہ ہے کہ اسلامی ممالک اب پاکستان کی جگہ انڈیا کو پریفر کر رہے ہیں؟ دیکھو آج کل کے جو زمانہ ہے نا, جتنے بھی کنٹریز آپس میں ایک زبردست ریلیشن قائم کرنا چاہ رہی, وہ چند چیزیں ہیں. دیکھو سب سے پہلا ان کا اکنامی ہوتا ہے.
جب آپ کی اکنامی اسٹرانگ ہوگی, آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ آپ کا ہوگا, آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا, تو ظاہر سی بات ہے نہ کچھ اس طرح ہوگا نہ کچھ. اور دوسری طرف انڈیا کو آج کل دیکھو ان کا اکنامی کتنی اوپر جا رہی ہے, ان کا ہر بندہ مطلب بے روزگاری ہے, ان امپلائمنٹ ہے, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے, لیکن اس کو اپوزٹ پاکستان میں آ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ دیکھیں کرپشن کا بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں. انڈیا میں بھی ہوں گے, کوئی کنٹری اس طرح صاف نہیں, ہر جگہ برے لوگ بھی اچھے لوگ بھی ہیں. تو ان کا جو میجر پارٹ آف دا کنٹری ہے, جو میجر جو پاپولیشن ہے وہ کیا ہے, وہ کرپشن نہیں کرتے ہیں, اس طرف سے رہتے ہیں. اور دوسری ہے کہ ان میں ایجوکیشن جو ہے وہ بیسک چیزیں, ایجوکیشن اگر آپ تعلیم حاصل کرو گے تو آپ کو چیزیں خود بخود آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بہت ہے, یہاں پہ ایجوکیشن ہی نہیں ہے, لوگوں کو بیسک رائٹس نہیں مل رہے, تو پھر وہ کیوں آئے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی انڈیا کتنی آگے چلی گئی ہے. گوگل کو دیکھو, دوسرے اس کے اور بھی چیزیں دیکھو, انڈسٹریز اس کے دیکھو کتنے چلے گئے, اتنے اپر لیول پہ چلے گئے کہ وہ بالکل دنیا کو کمپیٹ کر رہی ہوتی ہے. مفاد کی دنیا ہے, دنیا اسی سے ہاتھ ملائے گی جس سے ان کو مفاد ہوگا. اب دیکھیں ہر دوسرا ملک انڈیا کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہ رہا ہے, لیکن پاکستان میں کوئی انویسٹر نہیں آتا. پاکستان میں جو انویسٹر بیٹھے تھے وہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں, کیونکہ ہم اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر ہمارے ملک میں وہ لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, جن میں سے سب سے پہلے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارا جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ اس چیز کو بالکل ہونے ہی نہیں دے رہی ہے. سر اب یہ دیکھیں نا, ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں, جو قطر میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کتنے بڑے پلیئر ہیں. انہیں پتہ ہے کہ میں نے انٹرنیشنل لیول پر کیسے کھیلنا ہے. انڈیا کی اس وقت دنیا کو ضرورت ہے, تو میں نے انڈیا کو کس طرح سے ریپرزینٹ کرنا ہے. دیکھو ایک ہوتی ہے پیٹریٹزم, مطلب اس میں ایک تو خود اس میں سکلز ہے, اس میں ٹیلنٹ ہے, وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ دلی لگا ہوا ہے, وہ محب وطن ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں اچھا کھیلوں گا, میں کوئی کرپٹ انسان نہیں بنوں, میں کچھ دیکھو لوگ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں, لیکن چند لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ جو اپنے ملک سے وفا کرتے ہیں, اپنے ملک سے محب الوطن ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں کوئی اس طرح کی غیر اخلاقی کام نہ ہو, غیر اس طرح کی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے ملک کو بھی نقصان پہنچے, کوئی اور چیز کرے. اور اس ایک چیز کی وجہ سے پھر جو باہر کے ممالک ہے وہ اس پوری کنٹری پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا ایک بندہ اتنا بڑا جو بزنس مین ہے یا جو بھی پلیئر ہے, جو کچھ بھی ہے نا, اگر یہ صحیح ہو سکتے ہیں تو اس کے انڈر جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں.